تو ہیلو دوستو، السلام علیکم. میں راف مولانا صاحب کو بیان سنتے ہیں. آپ کی خدمت میں بیان ہے مولانا صاحب، پاکستانی مولانا کہ صاحب لوگ بہت یہ اچھے کہتے بیان ہیں کرتے ہیں. دیکھیے سنیے. کہ اتنے مسلمان بالکل بے گناہ گرفتار ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اتنے مسلمان بے گناہ گرفتار ہیں. فلاں نماز پڑھ کر نکل رہا تھا مسجد سے، اسے گرفتار کر لیا. میری بات توجہ سننا بول. جب مسلمان ہر قسم کے حال کو براہ راست اپنے اعمال سے جوڑے گا تو یہ اپنے آپ کو ظالم کہے گا، دوسرے کو کبھی ظالم نہیں کہے گا. وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین. ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، انہوں نے خود ظلم کیا اپنی ذات پر. آدمی گناہ کر کے بھول جاتا ہے، گناہ کر کے بھول جاتا ہے. جب پکڑ آتی ہے، اس پکڑ کے آنے کے وقت کے عمل کو دیکھتا ہے، پچھلے گزرے ہوئے گناہ کو نہیں غور کرتا. میں مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے. ٹریفک کا نظام ہے، بھائی ویڈیو پوری اشارے پر دیکھ کے آپ کو جائیں. ٹھہرنا چاہیے میرے ویڈیو کو دیکھنے ورنہ نہیں آپ کا جائیں، چالان مطلب سے ہوگا. نہیں آئے گا ویڈیو میں دیکھو گا. ایک اشارہ آیا، کاٹ گیا. دوسرا اشارہ آیا، کاٹ گیا. جانتے ہیں یہ لوگ، وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. ہم سمجھتے تھے جب اللہ کا خوف دلوں سے نکل جاتا ہے تو مخلوق کے خوف کی وجہ سے آدمی مخلوق کے خوف سے قانون کا پر عمل کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے خوف سے اللہ کے امر پر، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا. دو اشارے کاٹ گیا، تیسرے بار جا کر رک گیا. یہاں اطاعت کر رہے ہیں، یہاں اطاعت کر رہے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اطاعت پر ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں. پکڑ کیوں آ گئی یہاں؟ ہم تو نماز پڑھ رہے تھے. یہاں کیوں پکڑ آ گئی؟ ہم تو اشارے پر کھڑے ہوئے تھے، لال بتی پر رکے ہوئے تھے. کیوں پکڑا؟ آس پاس والے بھی شکایت کر رہے ہیں کہ پولیس نے زیادتی کی ہے، ان کو اشارے پر سے لے گیا پکڑ کر. حالانکہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ہم گواہ ہیں. اس نے غلطی نہیں کی ہے، اس کی غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی نہیں ہے. اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے. یعفو عن کثیر، یعفو عن کثیر. وہ تمہارے اتنے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، اتنوں سے درگزر کرتا ہے، وہ صرف تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری نجات کے لیے تمہیں کسی گناہ پر تنبیہ کر دیتا ہے، ورنہ بہت گناہوں کو بخش دیتا ہے. یعفو عن کثیر. میں عرض کر رہا تھا کہ اس اشارے پر آ کر پکڑا گیا ہے. یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں بے خطا ہوں، دیکھنے والے بھی کہہ رہے بے خطا ہے. یہ پکڑ اس اشارے پر رکنے پر نہیں آئی ہے، یہ جو پکڑ آئی ہے یہ پچھلے دو اشارے کاٹنے پر آئی ہے. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو حالات آئے ہیں، یہ حالات اس پر نہیں آئے، یہ پکڑ اس پر نہیں آئی کہ اس اشارے پر کھڑا ہوا ہے. یہ پکڑ اس پر آئی ہے کہ اس سے پہلے دو اشارے کاٹ کے آیا ہے. میں اس کو مثال دے کر سمجھا رہا ہوں. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، وعدہ پورے دین پر ہے، وعدہ کمال دین پر ہے. اس پورے دین پر چلنے کی استعداد جو پیدا ہوگی، اس کے لیے یہ دعوت اللہ کہ تمہارے دین میں، تمہیں دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور رکاوٹ ڈالنے والوں کے مقابلے پر اللہ خود آ جائیں. پکی بات ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے اور اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے راستے سے رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ پورے دین پر استقامت، کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد کرنے والا ہے اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والا ہے. اس دعوت کی عمومیت سے اسلام میں آمد ہی آمد تھی، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں تھا.
اس دعوت کی عمومیت سے اسلام میں آمد ہی آمد تھی، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں تھا۔ اس دعوت کی وجہ سے اسلام میں آنے کا راستہ تھا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر کوئی بھاگنا بھی چاہتا ہے اسلام سے، اللہ اکبر، جو فرد جہاں جس حال میں تھا وہ دعوت اللہ کو اپنا ایسا فرض منصبی اور اپنا ایسا وظیفہ بنائے ہوئے تھا۔ عجیب واقعہ ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، سب سے زیادہ ستانے والے ابو جہل، سب سے زیادہ ستانے والے کا بیٹا اکرمہ اسلام سے بھاگے فتح مکہ کے موقع پر، اسلام سے بھاگے، یہاں رہ گیا تو یہ جان جائے گی، یہ اسلام کو قبول کرنا پڑے گا، چلو یہاں سے بھاگے، یہاں سے بھاگے، کشتی میں سوار ہوئے یمن جانے کے لیے۔ اللہ کی شان، وہاں ہر فرد اس کوشش میں ہے، ہر فرد اس کوشش میں ہے کہ اس کی آخرت بن جائے، اس کی آخرت بن جائے۔ دعوت کی عمومیت نے صحابہ کو کسی بھی موقع پر کوئی کہیں بھی دعوت اللہ کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ میدان قتال میں جہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب دعوت دینے کا وقت ختم ہو گیا، دعوت پہنچ چکی ہے، دعوت ہو گئی، پھر جزیہ ہو گیا، وہ نہیں مانے تو قتال آ گیا ہے۔ اس میدان قتال میں بھی صحابہ کرام اس کوشش میں ہوتے تھے کسی طرح یہ اسلام میں داخل ہو جائے، اسی طرح ہدایت پر آ جائے۔ کام ہی یہی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرجہ کو میدان قتال میں دعوت دے رہے، اللہ کو دکھا رہے، اے اللہ یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں مگر ہم ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں۔ یہ ہے اصل بات، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں مگر ہم ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں۔ جرجہ اور خالد نے میدان قتال میں دعوت دی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میدان قتال میں بھی دعوت دینا مستحب ہے، میدان قتال میں دعوت دینا مستحب ہے، جبکہ دعوت اس کے دین میں دینا واجب ہے وہ دعوت پہنچ چکی ہے، تبھی میدان قتال میں دعوت دینا مستحب ہے۔ حضرت خالد کی دعوت پر ساری روم کی فوج کے سپہ سالار جرجہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ صحابہ کی دعوت کے قصے ہمارے درمیان سے نکل چکے ہیں۔ کیا میں کہوں آپ سے، دنیا جہان کے آلات اور مشینیں اس پر علم کو ڈال کے سمجھتے ہیں کہ دعوت دے دی۔ دعوت پہنچ گئی، یہ مجاہدہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے مجاہدے پر کیا ہے، یہ مجاہدے کا راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت اکرمہ بھاگے اسلام سے اور یمن کی طرف، یمن کا ارادہ کیا، یمن بھاگے، ایک کشتی میں سوار ہوئے یمن کی طرف جانے کے لیے۔ اللہ کی شان، اللہ تعالی ہدایت دینے پر آتے ہیں تو ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ کشتی میں طوفان آ گیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ حضرت اکرمہ نے پوچھا کشتی والے سے کہ میری نجات کے لیے بھی کوئی راستہ ہے، میری نجات کا بھی کوئی راستہ ہے کہ مجھے نجات ہو جائے؟ کشتی والے نے کہا
ایک ہی راستہ نجات کا ہے، ایک ہی راستہ نجات کا ہے، وہ کیا ہے بتاؤ؟ میں ڈوب رہا ہوں، تیرنا نہیں آتا، طوفان آ تو اللہ دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھائی زیادہ سے زیادہ۔